کہ مغفرت بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے کہ ریکمینڈ کر دینا آسان ہے. آپ نے سفارش کر دی کسی کی کہ ان کا کام کر دیجئے، لیکن جس سے سفارش کی ضروری نہیں کہ وہ کام کر دے، وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا کام کر دے. تو اللہ مغفرت دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ قل یا عباد الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے حبیب، گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا. چلیے، اس کا مطلب شفاعت بھی قرآن میں ملی اور مغفرت بھی قرآن میں ملی. شفاعت بھی کوئی شے اسلامی ہے اور مغفرت بھی کوئی شے اسلامی ہے. اب کچھ لوگ جو مغفرت و شفاعت کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی اور مغفرت نہیں ہوگی اور جیسا کرو ویسا بھرو، کوئی کام نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں قرآن میں اور آیتیں بھی تو ہیں، وہ آپ نے نہیں پڑھی. قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دن جس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی قیامت کا دن. قرآن میں تو رسول سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنی 100 دفعہ استغفار کریں مگر اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا، اور آپ کا استغفار اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم کا استغفار آزر کے لیے تھا، نہ اللہ نے اسے سنا نہ اسے سنے گا. تو کیا قرآن میں معاذ اللہ کنٹراڈکشن ہے؟ کیا قرآن میں تضاد ہے؟ کیا قرآن میں دوہری باتیں کہی گئی ہیں کہ کسی سے کہا ہے شفاعت ہوگی، کسی سے کہا ہے نہیں ہوگی، کبھی کہا ہے اللہ بخشے گا، کبھی کہا ہے اللہ نہیں بخشے گا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یا تو قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، دوہری باتیں ہیں، یا ہمارے سمجھنے میں فرق ہے. دیکھیے، غور کیجیے گا اس مسئلے کو، یا قرآن میں گڑبڑ ہے یا جو ہم سمجھ رہے ہیں اس میں کہیں پر گڑبڑ ہو رہی ہے. اور قرآن میں ایک ہی بات کہی گئی ہے. تو ہم نے سوچا پہلے قرآن کو چیک کرنے سے اپنے دماغ کو چیک کریں کہ ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے ہیں. معاملہ جو ہماری سمجھ میں صحیح آ رہا ہے جو ہم اعتراض کر رہے ہیں. تو جب ہم نے دوبارہ غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کے عملی کھاتے دو ہیں. توجہ سنیے گا، انسان کے عملی کھاتے دو ہیں. ایک کا نام ہے ایمان، ایک کا نام ہے عمل صالح. قرآن میں بار بار استعمال ہوا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو اگر یہ دونوں باتیں ایک ہوتی تو قرآن ایک ہی لفظ استعمال کرتا، قرآن جیسی بلیغ کتاب دو لفظیں نہ استعمال کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے ایمان اور ایک کا نام ہے عمل صالح. اب ایمان و عمل صالح میں فرق کیا ہے، عقیدے و عمل میں فرق کیا ہے؟ یہ سمجھیے جیسے بینک میں دو کھاتے ہوتے ہیں، کرنٹ بینک اور سیونگ بینک. اسی طریقے سے ہر مسلمان کے دو کھاتے ہر انسان کے کھلے ہیں. ایک کھاتے کے اوپر لکھا ہے ایمان عقیدہ اور ایک پر لکھا ہے عمل. ایک ایمان کا کھاتا الگ ہے، عمل کا کھاتا الگ ہے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان و عمل میں فرق کیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو ہماری بزرگ خواتین نے، ماؤں نے، دادیوں نانیوں نے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، بچپن میں اصول دین کے نام سے یاد کرایا تھا، وہ ایمان ہے. اور وہ چیزیں جو بچپن میں فروع دین کے نام سے یاد کرائی تھیں وہ عمل صالح ہے. جو اصول دین کے نام سے یاد کرایا گیا وہ ایمان ہے، جو فروع دین کے نام سے یاد کرایا گیا وہ عمل صالح ہے. اب یہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دو ہیں. ایمان وہ بنیاد ہے جس پر عمل صالح کی عمارت بنتی ہے. اور ہمارے ہم نے بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایمان ہے،
اور اوپر بننے والی عمارت کا نام عمل صالح ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ فرق یہ ہے، میں ایسا فرق سناؤں گا جو زندگی میں کبھی بھولے نہ انسان، اس لیے کہ کتابوں میں تو بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں مگر ہمارے پاس اتنا بڑا علم نہیں ہے کہ جو اس کو سمجھ پائیں، لہذا ہم روزمرہ کی باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان و عمل صالح میں فرق یہ ہے کہ جو ادھر سے آئے اور ہمیں قبول کرنا ہو وہ ایمان ہے، اور جو ادھر سے جائے اور اسے قبول کرنا ہو وہ عمل صالح ہے۔ اب سنیے اصول دین کیا ہیں جو ہم کو یاد کرایا گیا۔ اول توحید، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہماری تجویز تھی کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے اور منظوری کے لیے گئی ہوئی ہے اوپر، یا وہ ایک ہے ماننا ہے ہمیں؟ اس کے ایک ہونے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، وہ ایک ہے یہ ہمیں ماننا ہے۔ تو عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے، عقل کی شمع جلا کے دل کے دروازے کھولنا ہے ہم کو۔ دوسرے عادل، کہ وہ عادل ہے۔ ہم نے نہیں کہا کہ وہ عادل ہے، وہ عادل ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، خود عادل ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو اپنے دل میں محفوظ کرنا ہے۔ عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے، ایکسپٹ ہمیں کرنا ہے۔ تیسرے نبوت، کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ یہ 1,24,000